یاد رکھو اللہ جب کسی بندے کی آزمائش کا صلہ دینے والا ہوگا تو یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو صلہ ملے گا، اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں۔ جانتے ہو ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز فیکن کی تشریح بن جائے گی اور تم پر بہار ضرور لائے گا، اگرچہ تمہاری خزاں طویل ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ یاد رکھو، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیے، اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کبھی یوں ہی رب کا شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کے مقدر میں بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا تب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو تم پہ مشکل کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف تمہیں ہی مشکل اس وجہ سے کیوں آئی؟ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا لوگوں میں وہ تمہیں بھول گیا؟ کیوں لگا تمہیں کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ خوشی، غم، ان چیزوں سے اپنی طرف رجوع کرواتا ہے۔ تو صرف چند قدم ہی تو دور ہے کہ تم اس سے دعا کرو۔ اگر لگے کہ کوئی جواب نہیں ملا تو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر صبر کرنا ہوگا تو تمہیں صبر آنے لگے گا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے اس کو پکارا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی نشانی ہے جس کی تم تلاش میں ہو؟ تو سنو، اگر تمہاری آزمائش سخت سے سخت ہونے لگے تو سمجھ لو ان قریب اللہ تمہیں تمہاری آزمائش کا صلہ دینے والا ہے۔ جانتے ہو جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جانتے ہو دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے
جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نوح علیہ السلام، اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر۔ جانتے ہو ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی خبر بھی رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں وہ تمہاری خیر نہ رکھے؟ کیا یہ پتہ یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہے کہ تم پر حق ظاہر ہو کہ اللہ کے سوا نہیں، واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا؟ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے گا؟ کیا واقعی سب کچھ ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکل آتی ہے، چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے، چلا جاتا ہے، کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے، برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے۔ بس انتظار کرنا، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تو پھر چہرے پر پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو مچھلی میں آیت کریمہ پڑھا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کر کے نہیں چھوڑے گا۔ آپ کس قدر پریشانیوں، رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں وقتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ علم آنے ہیں، تکلیف آنی ہے، لیکن ان کا مقصد وقتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیح
سے مدد کی امید رکھیں گے، تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تو پھر آپ کیوں بھول جاتے ہیں اللہ؟ امید ہے آپ اپنی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے اور صرف اللہ کے کن پر یقین رکھتے ہوئے اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت